बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। मेरे महबूब वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि घबराना नहीं, और अब की बार ये बात उन्होंने कश्मीर के हवाले से की है। जब मईशत मुंह के बल गिर रही थी, वज़ीर आज़म ने उस वक्त भी कहा था कि घबराना नहीं। जब रुपया गिर रहा था, डॉलर ऊपर जा रहा था, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने कौम से यही कहा था कि घबराना नहीं। जब महंगाई आसमान से बातें कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर ने कौम को तसल्ली दी कि घबराना नहीं। अब फिर मुश्किल घड़ी है और वजीर आजम ने फिर कहा है कि घबराना नहीं। कौम की घबराहट बढ़ती जा रही है। कश्मीर में लोग महसूर हैं। भारत ने कई हफ्तों से कर्फ्यू लगा रखा है, लेकिन हम दुनिया के जरिए इतना नहीं कर सके कि कश्मीर में कर्फ्यू हटवा देते। हम दुनिया के लोगों को इकट्ठा करके कश्मीर के बॉर्डर पर नहीं ले जा सके कि उन्हें यह पता चल सके कि कश्मीर जेल बन चुका है। इसलिए घबराहट बढ़ रही है। अब हम जुमे के जुमे एहतजाज भी करेंगे। कई सालों से हम यौमुल कुद्स बनाते हैं, फलस्तीनियों के लिए हर जुम्मे के बाद एहतजाज करते हैं, लेकिन दुनिया ये एहतजाज नहीं सुनती। और वजीर आजम फिर कौम से कह रहे हैं कि फिक्र ना करें, घबराना नहीं। तो चलो नहीं घबराते, लेकिन करना क्या है? बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि कश्मीर की जंग या तो सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है या टॉक शोज में फतूहात के झंडे गाड़े जा रहे हैं। और अब हम जुमे के जुमे आधा घंटा एहतजाज करके भारत को नानी याद दिला देंगे। सवाल ये, कश्मीर का मसला सिर्फ प्रोटेस्ट से हल हो जाएगा? इस पर मुझ समेत बहुत से लोगों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कभी कभी फौज ऐसी बात करती है कि हमारा खून सैरों बढ़ जाता है, और कभी कभी हुक्मरान जमात ऐसी बात करती है कि गड़ों पानी पड़ जाता है। जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक ये एक ट्वीट उन्होंने किया जो मुझे बड़ा जबरदस्त लगा। आसिफ गफूर के मुताबिक बेहतरीन हिकमत अमली वो नहीं जो दुश्मन प्रेडिक्ट कर रहा हो, उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक हो, बल्कि बेहतरीन हिकमत अमली वो है जो दुश्मन की तवक्को के बरक्स हो, उसे हैरान कर दे, यानी सरप्राइज हो। इससे तो लगता है कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे, बल्कि कोई ना कोई ऐसी हिकमत अमली जरूर रखते हैं जो दुश्मन को सरप्राइज कर देगी। जबकि हुकूमती इक़दामात पर तो लोग ये कहने लगे हैं कि ट्रक की बत्ती के सिवा कुछ नहीं है। कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, उनके राब्ते भी हैं। उनके वजीर खारजा मुसलसल बैरून मुल्क के दौरे कर रहे हैं, जबकि हमारी लड़ाई सोशल मीडिया और टॉक शोज के गिर्द घूम रही है। यानी बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की वाला हिसाब है। एक साहब वो भी थे जो ये कहते थे कि डैम पर झोंपड़ी बनाकर रहूंगा। कौम आज तक मुंतजर है कि वो कब डैम पर झोंपड़ी बनाकर रहे। अब पता ये चल रहा है कि वो डैम की रकूम तो हुकूमती कामों में इस्तेमाल होगी और हजरत बैरून मुल्क मकीम हो चुके हैं, तो कोई इनका क्या बिगाड़ सकता है? तो कौम को बातों की नहीं, अमली इक़दामात की जरूरत है। कौम अपने महबूब वज़ीर आज़म से ये तवक्को रखती है कि इस बार वो हमें नहीं बल्कि दुश्मन को घबराहट का शिकार करेंगे। वज़ीर आज़म की नीयत पर या हुकूमत की नीयत पर कोई शक नहीं, लेकिन कश्मीर के हवाले से जो हिकमत अमली वो बता रहे हैं वो आजमूदा है, आजमाई हुई है, और ये नाकाम तजर्बा है। अगर कोई सिर्फ अपने घर के अंदर एहतजाज करता रहेगा तो दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को फर्क तब पड़ता है जब दूसरे भी आपके साथ शरीक हो जाएं। तो मेरे महबूब वज़ीर आज़म से कौम को तवक्को ये है कि वो हंगामी तौर पर दुनिया भर के दौरे करें, कौम के अखराजात पर करें, कोई उन पर सवाल नहीं उठाएगा। दुनिया को अपने साथ मिलाएं। ये एहतजाज दूसरे मुल्कों के अंदर हो तो ज्यादा बेहतर होंगे। हम तो वैसे भी इस मामले में फरीक हैं, और खास और बेशक करते थे कि न्यूट्रल अंपायर चाहिए। न्यूट्रल अंपायर के बाद ही जो है वो नतीजा सही निकलता है। तो यहां भी एक न्यूट्रल अंपायर की जरूरत है, जरूरत उसको तलाश करने की है। राम में और भी हम मौजूद शामिल हैं, देखते हाईलाइट। एक ऑर्डर मेयर के सिग्नेचर से इशू किया कि वॉलंटरीली आप खुद कह रहे हो कि 90 दिन में मैं कराची साफ कर दूंगा, और वो पावर जो मेयर के पास हैं म्युनिसिपल सर्विसेज के, वो मुझे दे दिए जाए। मैंने वो काम किया। मगर दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो जिसका मेरा भी मानना है
کہ جتنا ظلم بڑھتا ہے اتنا اس بات کو اور سپورٹ ملتی ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں حق کی فتح ہوتی ہے، جیت ہوتی ہے. اور یہ بالکل درست بات ہے کہ آپ جتنا لوگوں کو پیستے ہو، پریس کرتے ہو، اتنی ہی وہ اس طرح اسٹرانگلی ریزسٹ کرتے ہیں. میں گزارش کر دوں، یہ آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے ہمیشہ، مگر میں یہ کہوں گا کہ 3 آپ نے گنوائے، 65، 71 اور کارگل. اس کے بعد مجھے یہ بھی بتا دیں، اور آپ کو کہنا چاہیے تھا مقبوضہ کشمیر پر ٹرمپ ہو گیا. میں یہ کہوں گا کہ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں، ابھی میرے نہیں ٹرمپ نہیں ہوا سر، ٹرمپ نہیں ہوا، ٹرمپ نہیں ہوا. یار بات تو کشمیری لیڈر گزشتہ تقریر اور موجودہ تقریر کے درمیان جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر قوم کو وہ اعتماد ملے تھے کہ انہوں نے یعنی کون سی پیش قدمی ہوئی ہے، کس سے ان کی بات ہوئی ہے، کیا ان کی پیش رفت ہے، کہاں ان کے وزیر خارجہ گئے ہیں، کہاں انہوں نے خود ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے. اچھا اس معاملے پر ایک عمومی سر لیکن آپ وہ تو عجیب سی بات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت بیچ. میں نے سنا ہے جی. اچھا نہیں مجھے ادھر آنے دیں نا، مجھے ادھر ادھر آ جائیں. ہم کسی کے ایکشن سے، عمل سے دیکھتے ہیں نا کہ عمل کیا کر رہی ہے. مثلا پچھلے 20 دنوں میں 20 سربراہ مملکت تو چھوڑیے، 20 ملکوں کے دورے تو چھوڑیے، 20 ملکوں کے سربراہوں کو بھی چھوڑیے. دیکھیں جی، ہم سمجھتے ہیں کہ سارے قیدی جو ہے ان کے برابر کے حقوق ہیں، لہذا یہ جو بڑے انہوں نے کہا کہ سیاسی قیدی ہیں، وہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. کرپشن کے الزامات میں ایک دوسرے کے بنائے ہوئے کیسز پہ ان پہ سزا کاٹ رہے ہیں، اور اگر وہ ایکیوز بھی ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کے لیے برابر ہے. ایک بات جو مرتضیٰ صاحب نے کی دیا انہوں نے، اس کے بعد اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد اب ہم کریں گے اور دنیا کرے گی. یہ اب یونائٹڈ نیشنز کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے کہ یہ ان کو حق دیں گے، ریفرینڈم پلیبسائٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. اور سب سے پہلے کچھ عام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کراچی میں کچرے کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کی لڑائی جاری ہے. میئر کراچی وسیم اختر نے چند ہی گھنٹوں بعد مصطفیٰ کمال کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج کے عہدے سے معطل کر دیا. میئر کراچی وسیم اختر نے مصطفیٰ کمال کو ایک روز قبل پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج مقرر کیا تھا. مصطفیٰ کمال نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ 3 مہینے میں کراچی بھر سے کچرا اٹھا دیں گے. میئر کراچی وسیم اختر کے مطابق انہیں مصطفیٰ کمال کی بدتمیزی پر اعتراض تھا. مصطفیٰ کمال کام کرنے کی بجائے سیاست چمکا رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں معطل کر دیا گیا. اور الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے خلاف پارٹی عہدہ کیس کا فیصلہ مؤخر کر دیا. چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی. چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور آرٹیکل 62-63 کے اطلاق پر مزید معاونت اور تفصیلات درکار ہیں. سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ بھی دیکھنا ہے. الیکشن کمیشن نے وکلاء کو مزید معاونت کی ہدایت کرتے ہوئے مریم نواز کے خلاف پارٹی عہدہ کیس کا فیصلہ 3 ستمبر تک ملتوی کر دیا. اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ایک بار پھر نواز شریف کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کو کچھ ہوا تو وزیر اعظم عمران خان نیازی اور پنجاب حکومت مجرم ہوں گے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ایک بیان میں نواز شریف کی صحت کو لاحق خطرات کو نظر انداز کرنے کی مذمت اور احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو دل، ذیابیطس اور گردوں کے علاوہ متعدد امراض کا سامنا ہے. انہیں 24 گھنٹے خصوصی طبی توجہ کی ضرورت ہے، لیکن جان بوجھ کر لاپرواہی اور غفلت برتی جا رہی ہے، جس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. شہباز شریف نے مزید کہا کہ نواز شریف کی صحت کے لیے معالج اپنی تشویش سے متعلقہ حکام کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں. نواز شریف کے معالج نے چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ کر نواز شریف کی صحت کے حوالے سے ایک بار پھر تشویش کا اظہار کیا ہے. اور پنجاب بھر کے تمام سرکاری اسکولوں میں شاپنگ بیگ کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی. ذرائع کے مطابق محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر کو مراسلات جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسکولوں میں شاپنگ بیگ اور پلاسٹک کے تھیلے استعمال نہ کیے جائیں. مراسل میں لکھا ہے سرکاری تعلیمی اداروں میں طلباء اب پلاسٹک بیگ میں سامان نہیں لا سکیں گے، جبکہ کینٹین اور کیفیٹیریا میں بھی شاپنگ بیگز اور پلاسٹک کے تھیلوں پر پابندی ہوگی. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے قوم سے خطاب کے حوالے سے. وزیر اعظم نے کشمیر کے حوالے سے قوم کو اعتماد میں لیا. کیا کہا وزیر اعظم عمران خان نے؟ واچ دس. دیا انہوں نے، اس کے بعد اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد اب ہم کریں گے اور دنیا کرے گی. یہ اب یونائٹڈ نیشنز کے اوپر
ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے کہ یہ ان کو حق دیں گے، ریفرینڈم پلیبسائٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ وہ حق نہیں دیا گیا ان کو۔ اب جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر اور جو ظلم ہونے جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری اب یونائٹڈ نیشنز کی ہے کہ کیا یہ اب کمزور کی مدد کریں گے یا نہیں۔ اب تک بدقسمتی سے یونائٹڈ نیشن صرف طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب ایسٹ ٹمور کو ریفرینڈم دیا گیا اور وہ آزاد ہو گئے انڈونیشیا سے مسلمانوں سے، لیکن کیا جب اب مسلمانوں کی میجورٹی جب وہ اب دیکھ رہی ہے یونائٹڈ نیشن جنہوں نے وعدہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کیا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اور میں یونائٹڈ نیشنز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1.25 ارب مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ صرف پاکستانی نہیں دیکھ رہا، صرف کشمیری نہیں دیکھ رہے، بلکہ وہ لوگ جو انسانیت میں بلیو کرتے ہیں دنیا کے اندر، وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ 1.25 ارب مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب یہ مسلمانوں کے اوپر جب ظلم ہو رہا ہے، کیا یونائٹڈ نیشنز ان کی مدد کرے گی یا نہیں؟ اور کیا یہ بڑے بڑے ملک صرف اپنی مارکیٹس کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے؟ اور جس طرح مجھے عزائم نظر آ رہے ہیں یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے، جو یہ نظریے کے اوپر جا رہے ہیں، یہ اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیوکلیر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس، اور جو نیوکلیر جنگ ہے وہ کوئی بھی نہیں جیتے گا، لیکن یہ نہیں کہ یہاں بھی تباہی مچے گی، یہ دنیا کے اوپر اس کے اثر جائیں گے۔ اس لیے ذمہ داری آج عالمی کمیونٹی کے اوپر ہے، بڑے بڑے جو سپر پاورز ہیں، بڑے ملک ہیں، ان کے اوپر ہے۔ اور دنیا آئے ہمارے ساتھ یا نہ آئے، پاکستان تو اب ہر حد تک جائے گا، ہر سطح پہ آخری سانس تک ان کے ساتھ جائیں گے۔ دیکھیں، ایٹمی جنگ دو طرفہ نہیں ہوتی، اس میں جو پہل کرتا ہے اس کی کامیابی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایٹمی جنگ ہوئی تو کوئی نہیں جیتے گا، یہ تصور ہی غلط ہے۔ ایٹمی جنگ آخری آپشن ہوتا ہے۔ نہ بھارت صرف کشمیر کے لیے پورے ہندوستان کو کبھی داؤ پر لگائے گا، کشمیر کے عوض پورا ہندوستان داؤ پر لگانے کی غلطی مودی نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ تو بھول جائیں کہ بھارت سے جنگ ہوئی تو ایٹمی جنگ ہوئی۔ یہ کنونشنل وار ہو سکتی ہے، روایتی جنگ، اور اس میں بھی الحمدللہ ہماری صلاحیت اور تجربہ بھارت سے کہیں زیادہ ہے۔ میں جنگ کی حمایت نہیں کر رہا، مگر محترم وزیر اعظم سے میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں جنگ سے ڈرنا نہیں چاہیے، جنگ سے دنیا کو ڈرنا چاہیے۔ یہ بھی بھول جائیں کہ اقوام متحدہ یا دنیا کا کوئی اور ملک یا فورم بھارت پر یا مودی پر دباؤ ڈال کر کشمیر کا مسئلہ حل کرا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو بہت پہلے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ اگر تم کشمیر کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہیں تو پھر یہ بات لکھ لیں کہ اس مسئلے کا حل ہمیں خود نکالنا ہے، قوم کو آپ کبھی اس سے پیچھے نہیں پائیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزانہ باہر نکل کر احتجاج کریں گے، ملین مارچ کریں گے، تو اس سے دنیا کو بہت بڑا فرق پڑ جائے گا، تو معاف کیجئے گا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک میں جو کچھ مرضی کرتے رہیں، دنیا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پرواہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ دوسرے کی گردن دبوچتے ہیں، پھر دنیا جاگ اٹھتی ہے۔ تو اقتدار اللہ کی دین ہے، اور لیڈرشپ ہی ہوتی ہے جو قوم کو مشکلات سے نکال کر لے جاتی ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، وزیر اعظم کی تقریر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ انہیں وزیر اعظم کی تقریر میں کون سی اہم باتیں ہیں جن کے اوپر وہ اپنا تجزیہ تبصرہ دے رہے ہیں، سنتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ گزشتہ تقریر اور موجودہ تقریر کے درمیان جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر قوم کو وہ اعتماد ملے تھے کہ انہوں نے یعنی کون سی پیش قدمی ہوئی ہے، کس سے ان کی بات ہوئی ہے، کیا ان کی پیش رفت ہے، کہاں ان کے وزیر خارجہ گئے ہیں، کہاں انہوں نے خود ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ اچھا، اس معاملے پر ایک عمومی بیان تو ان کا تھا کہ میں خود دنیا بھر کے سربراہان سے رابطہ کر رہا ہوں اور مسلم ممالک کے سربراہان سے بھی رابطہ کر رہا ہوں، امریکی صدر سے بھی بات ہوئی ہے، پھر وزیر خارجہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں وہ قابل غور بات ہے کہ یہ بتایا جاتا کہ وزیر خارجہ کہاں کہاں گئے اور خود ان کی کن کن سربراہان سے اب جو مسلم ممالک کے جن سے ہمیں شکایت پیدا ہوئی ہے
उसके हवाले से उनको बताना चाहिए था कि उन्होंने इसमें क्या किया। उन्होंने से राब्ता कायम किया। पेशगी जब खबर आ गई थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक दिन में तो उनको एजाज नहीं दिया, एजाज तो पहले जो है वो ऐलान उसका हो चुका था और एक तयशुदा प्रोग्राम था। अब वो तयशुदा प्रोग्राम को बाज़-औक़ात मनसूख करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर मनसूख किया जाए तो उसका एक मैसेज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग जाता है। जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, देखिए हुकूमत के 2-3 बुनियादी काम होते हैं। मईशत को ठीक से चलाना, हुकूमत को ठीक से चलाना, अंदरूनी और बैरूनी महाज पर काम करना। तो बुनियादी तौर पर अगर मईशत भी आप ठीक नहीं कर सकते, हुकूमत भी ठीक से नहीं चला सकते, खारजा महाज पर भी दुनिया से बात नहीं कर सकते, तो फिर हुकूमत में रहने का फायदा। खुशगुमानों को तो ये गुमान था कि वज़ीर आज़म ने सारी दुनिया को कश्मीर के हवाले से कायल कर लिया होगा और अब वज़ीर आज़म इस हवाले से कौम को एतमाद में लेंगे, लेकिन वहां भी सुर्ख झंडी दिखा दी गई। खान साहब का जो पूरा जोर है वो मेरा गुमान है कि सिर्फ अपनी आवाम को मुतमईन करने पर है, यानी फोकस ये है कि मेरी आवाम जो है वो मुतमईन हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में। वैसे भी खान साहब को किसी की परवाह करने की क्या जरूरत है, अपने जोर बाजू पर वो वज़ीर आज़म बन गए, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जितना जोर वो अंदरूनी महाज पर आवाम को मुतमईन करने पर लगा रहे हैं, इतना जोर हमें बैरूनी हवाले से दिखाई नहीं देता, और यही बात शामी साहब भी कर रहे हैं। वरना खान साहब कौम से खिताब में ये जरूर बताते हैं कि कौन सा मुल्क कश्मीर पर क्या राय रखता है, यानी किन से उनकी बात हुई है और किस मुल्क ने क्या फीडबैक दिया है। हमें पता तो चले कि सऊदी अरब क्या कह रहा है, हमें पता तो चले कि यूएई इस हवाले से मौकफ क्या रखता है। सिर्फ मेडल पहनाने की वजह से हम यूएई को बुरा भला कह रहे तो इससे ये काफी नहीं है। पाकिस्तानियों को ये पता चलना चाहिए कि कितने दोस्त और कितने दुश्मन हैं, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू की गई इससे तो लगता है यूं है कि चीन और तुर्की 2 मुल्क ऐसे हैं, या ईरान शामिल कर ले उसमें, उनके अलावा तो पूरी दुनिया ही कश्मीर पर भारत के खिलाफ नहीं जाना चाहती। देखिए इस तरह तो ये समझा जाएगा कि सिर्फ चीन, तुर्की और ईरान 3 मुल्क ऐसे हैं जो किसी हद तक इस मसले में हमारे साथ है, तो बाकी पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। तो कश्मीर के मामले पर क्या ये समझे कि हम आइसोलेशन में चले गए हैं, 2-3 मुल्क हमारे साथ है और बाकी मुल्क हमारे साथ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं समझता कि मुस्लिम उम्मा जो है वो हमारे खिलाफ है या हम मुस्लिम उम्मा को अपना दुश्मन मान लें। असल में ये जो बैरूनी महाज था, सफारतकारी का महाज, यहाँ पे लगता है, मुझे यूं लगता है कि हमारे कनेक्शन उस तरह नहीं है, हमने उस तरह काम नहीं किया, वरना मुमकिन नहीं था कि कोई भी मुस्लिम मुल्क, खासकर ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं, वो इस मसले पर पाकिस्तान के किसी न किसी तरह साथ ना होते, या कम से कम इंडिया को ये ना कहते कि कश्मीर के अंदर जो कर्फ्यू है वही उठा लें। और आगे बढ़ते हैं और आपस की बात में गुफ्तगू कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़, उनके साथ हैं तजिया निगार इरशाद भट्टी, गुफ्तगू कर रहे हैं मुनीब फारूक से। मैं गुजारिश कर दूं, ये आपकी अपनी राय होती है हमेशा, मगर मैं ये कहूंगा कि 3 आपने गनवाए 65, 71 और कारगिल, उसके बाद मुझे ये भी बता दें, और आपको कहना चाहिए था मकबूजा कश्मीर पर ट्रंप हो गया। मैं ये कहूंगा कि एक चीज ये जहन में रखें, अभी मेरे नहीं ट्रंप नहीं हुआ सर, ट्रंप नहीं हुआ, ट्रंप नहीं हुआ। यार बात तो कश्मीरी लीडर 3 मरतबा वज़ीर आज़म बना, खेत मिट्टी की तक एक सेकंड डिक्लेरेशन कश्मीर निकाल दिया। आपने बात की है, मेरी भी सुन ले यार, ना करें प्लीज, गुमराह ना करें, मेरी भी सुन ले, इस पे सियासत ना करें, मगर मैं एक सेकंड के लिए आपकी औकात क्या है और ट्रंप क्या है? एक सेकंड मैं ये कहता हूं, ऊपर डिक्लेरेशन से आपने निकाल दिया। यार बात तो सुन लेना, पर पाबंदी लगा दी, मौका दिया करें यार, रहनुमाओं को वो नहीं मिले जाके इंडिया में। साहब बात सुन ले, मैंने कहा साहब के पास जाना है जाके इंडिया। अच्छा बात सुन ले, बड़ी साहब बात सुन लेते, बात सुन लेना, बड़ी साहब बात ये है कि एक बात जो आप ना गुमराह कर रहे हैं, नहीं गुमराह नहीं कर रहे सर, कैसे गुमराह कर रहे हैं? अच्छा एक सारा सही है यार, बाकी सब गलत आप मगर आपकी राय है यार, ये भट्टी साहब आपकी राय है, आप गलत बात कर रहे हैं। भट्टी साहब वो हमारी बहन कंवल साहब बैठी है, मैंने उनका जो बात। देखिए बगदाद पर जब हलाकू खान ने हमला किया था तो उस वक्त भी बगदाद में ये बहस चल रही थी कि कौवा हलाल है या हराम है। यही हाल इस वक्त हमारा है, हम इस बहस में उलझे हुए हैं कि कश्मीर का मुकदमा हम सही लड़ रहे हैं या गलत लड़ रहे हैं।
ہمیں بھارت پر حملہ کر دینا چاہیے یا صرف سفارتی محاذ پر لڑنا چاہیے؟ جو جنگ نہیں چاہتے، جو کمزور دل حضرات ہیں، وہ صرف سفارتی محاذ پر کامیابیاں گنوا کر خوش ہو رہے ہیں اور زبانی کلامی فتح کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور زبردست لڑائی لڑ رہے ہیں زبانی کلامی، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس حوالے سے کوئی ایکٹ کرے، کوئی ایکشن کرے، کوئی قدم اٹھائے، ان کے پیش نظر تاریخ ہے، ہسٹری ہے، 65 اور 71 کی جنگیں ہیں اور کسی حد تک کارگل کی لڑائی بھی ہے۔ اب اس حقیقت سے کون واقف نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس جو زبردست ایبلٹی ہے، وہ پاکستان کی سب سے بڑی جو فوج ہے اور پاکستان کا جنگی صلاحیتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ پاکستانی فوج ایک طویل جنگ کا تجربہ رکھتی ہے، دنیا کی واحد فوج ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ کو شکست دی ہے۔ تو ماضی میں جو بھی جنگیں ہوئی ہیں، یہ درست ہے کہ ان کا اینڈ رزلٹ مذاکرات کی میز پہ ہوا، یعنی فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن جنگ یہ ضرور بتا دیتی ہے آپ کو کہ اگلے کی طاقت کیا ہے، یعنی فریقین میں کس کے پاس کتنی پاور ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کسی کو اپنی طاقت نہیں دکھائیں گے، وہ مذاکرات کی میز پر بھی نہیں آئے گا۔ اگر اسے لگا یہ کمزور ہے تو آپ کو منہ نہیں لگائے گا۔ دشمن سے جب تک آپ اس کی زبان میں بات نہیں کریں گے، اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں آتی۔ صرف احتجاج سے بات نہیں بنتی، ورنہ اب تک کشمیر کا مسئلہ کئی برس پہلے حل ہو چکا ہوتا۔ دیکھیں، جنگیں اور اقتصادی دباؤ یعنی معیشت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ملک بنتے ہیں، ملک ٹوٹتے ہیں، جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک ہسٹری ہے، اور یہ بھی ہسٹری ہے کہ جو قومیں جنگوں سے گھبراتی ہیں، ڈرتی ہیں، کمزوری دکھاتی ہیں، ان پر پھر جنگیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ یہ جو سو کالڈ دانشور دعوے کرتے پھرتے ہیں نا کہ آنیا جانیا تے ویکھو، اس سے کشمیر نہیں ملنے والا۔ یہ پارٹی کے رہنما چودھری منظور گفتگو کر رہے ہیں آن دی فرنٹ میں، اور ان کے ساتھ گفتگو میں شریک ہے علی محمد۔ واچ دس۔ سر لیکن آپ وہ تو عجیب سی بات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت بیچ۔ میں نے سنا ہے جی۔ اچھا نہیں جی مجھے ادھر آنے دیں نا، مجھے ادھر آجائیں ادھر آجائیں۔ ہم کسی کے ایکشن سے عمل سے دیکھتے ہیں نا کہ عمل کیا کر رہی ہے۔ مثلا پچھلے 20 دنوں میں 20 سربراہ مملکت تو چھوڑیے، 20 ملکوں کے دورے تو چھوڑیے، 20 ملکوں کے سربراہوں کو بھی چھوڑیے، 20 ملکوں کے وزراء خارجہ سے بھی بات نہیں کر سکے، صرف ایک ملک کا دورہ ہوا ہے 20-21 دن کے اندر۔ کیا یہ پرو ایکٹیو ہے جس سے ہم مسئلہ کشمیر حل کر سکیں گے؟ آج سالسی کا کھیل بھی ختم ہوا، OIC کا بھی جو تھا وہ تماشا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے۔ اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ عرب ممالک جو ہے ان کا اپنا آئل انٹرسٹ ہے، بزنس انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ سر، اس میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میری بات تو سنیں نا۔ جی میں سوال پوچھ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ میری ایک گزارش تو سن لیں۔ جی حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جا کے اپنا کیس تو پیش کریں، کوئی نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے۔ تو جب ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، ایک اور مایوس کن بات کی آج پرائم منسٹر صاحب نے، اس سے پہلے بھی انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی مایوس کن بات کی تھی، اس کے بعد بھی وزیر خارجہ نے مظفر آباد میں بہت مایوس کن باتیں کی تھی۔ آج پھر انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی ملک کھڑا ہو نہ ہو، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ملک نہیں کھڑا ہوگا۔ کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ اس کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ہم اس سب کو باوجود بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ جی ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا جی، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا انڈیا میں ایک منٹ جی بتائیے، آپ اگر ادھر گرفتاریاں کر رہے ہیں تو انڈیا میں بھی چدمبرم جو تھا وہ ایک بہت مضبوط آواز تھا مودی گورنمنٹ کے خلاف کشمیر کے ایشو پہ، تو اس کو بھی کرپشن پہ گرفتار کیا گیا رات کو دیواریں پھلانگ کے۔ سر یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ تو یہاں سے اور وہاں سے کوئی تو ڈیفرنس جانا چاہیے نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علی محمد خان صاحب، دونوں پینلسٹ جو ہے نا ان کا کہنا یہ ہے کہ کشمیر پہ ہم جس طرح خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، لگتا ہے یہ کہ مودی پر بھی ہمارا ہی رنگ چڑھ رہا ہے۔ بھارت میں اپوزیشن کو بولنے کی آزادی تھی جو اب سلب کی جا چکی ہے۔ چدمبرم سابق وزیر داخلہ ہیں، ان کی گرفتاری اور وہ بھی کرپشن کے الزام میں، یعنی وہ کشمیر پہ بات کر رہے تھے، ان پر بھی کرپشن کا چارج لگا اور اس کو اندر کر دیا گیا۔ اس کے بعد راہل گاندھی تھوڑی سی ہمت پکڑی، وہ کشمیر پہنچ گئے تو انہیں سری نگر ایئرپورٹ سے باہر ہی نہیں آنے دیا گیا۔
انہیں سری نگر ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا. تو یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ مودی بھی اپوزیشن کے ساتھ بھارت میں یعنی نرمی برتنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جو ہماری اپوزیشن ہے اس کا خیال یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اپنی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا اعتراف کر لیا انڈائریکٹلی. اس کا اندازہ حکومتی اقدامات سے وہ لگا رہے ہیں. اگر پاکستان کشمیر پر کسی دوسرے ملک کی حمایت حاصل نہیں کر سکا تو اس میں حکومت کی ناکامی ہے. سلامتی کونسل کے جس اجلاس کا ہم کریڈٹ لے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سب کو پتا کہ وہ اجلاس طے شدہ اجلاس تھا. اس میں کشمیر کا معاملہ ڈسکس ہوا آن ریکویسٹ آف چائنا. تو چین اور ترکی یا ایران کے سوا کسی ملک نے کشمیر پر پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. تو مذمت کرنا الگ بات ہے. اب تک خان صاحب کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ جو رائے عامہ بن رہی ہے میرے نزدیک خان صاحب کو بھی کئی ملکوں کے سربراہان سے جا کر خود ملنا چاہیے تھا. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تھے تو عالمی سطح پر ایک کشمیر کانفرنس بلا لیتے. پاکستان میں کشمیر کانفرنس بلائی جاتی, پتہ چلتا کون آتا ہے کون نہیں آتا. یا پھر جو دنیا بھر کے وزیر خارجہ ہیں تو وزراء خارجہ کا کہیں کوئی ارینجمنٹ ہوتا, کوئی ان کا اجلاس ہونا چاہیے تھا. تو حقیقت یہ کہ تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے اور اسی معاملے کو اپوزیشن اب ہائی لائٹ بھی کر رہی ہے. ہاں صاحب نے قوم کو تو احتجاج کا لائے عمل دے دیا. انہوں نے بتا دیا کہ کوئی ایسا یعنی جمعے کو آپ نکلیں احتجاج کریں اور آہستہ آہستہ ہم دنیا بھر میں اس معاملے میں پروٹیسٹ کریں گے. ہمارے جو سفیر ہے وہ بھی بات کریں گے, ہاں صاحب خود بھی بات کریں گے. تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی دے دی ہے, لیکن کوئی ایک ایسا لائے عمل ابھی تک سامنے نہیں ہے جس سے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی نیت پر مجھے کوئی شک نہیں, لیکن مجھے جو لگ رہا ہے وہ تجربے کی کمی صاف دکھائی دے رہی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ہم رہنما ہے صداقت عباسی ترجمانی کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں. گفتگو کر رہے ہیں ٹو دی پوائنٹ میں, کشمیر کے ساتھ سیاسی معاملات بھی ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں صداقت عباسی. جواب لے لو صداقت صاحب, اس کے اوپر یو ٹرن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہم سمجھتے ہیں کہ سارے قیدی جو ہے ان کے برابر کے حقوق ہیں. لہذا یہ جو بڑے, انہوں نے کہا کہ سیاسی قیدی ہیں, وہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. کرپشن کے الزامات میں ایک دوسرے کے بنائے ہوئے کیسز پہ ان پہ سزا کاٹ رہے ہیں, اور اگر وہ ایکیوز بھی ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کے لیے برابر ہے. ایک بات جو مرتضیٰ صاحب نے کی کوئی انفلیشن کے حوالے سے کہ جی بڑی مہنگائی ہے, 10% مہنگائی ہے, ان کے دور میں 25% مہنگائی تھی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اس لیے انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کیا کہ انہوں نے خرچے کم کر دیے. تو میرے بھائی دو باتیں ہیں, 25% تھی مہنگائی کے دور میں ہوئی ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ کے جی 25 پہلے سال میں, یہ آپ چیک کر لیں, پہلے سال میں ہمارے یہاں 9% ہے, ان کی 25%. نمبر چیلنج ہو گیا, نمبر دو یہ صداقت صاحب چیلنج ہو گیا 25%. چیلنج رکھ لیں. اچھا ایک دو اور باتیں بھی چیلنج. ایک منٹ اسی پہ رہیں, اور سر اسی پہ رہیں صداقت صاحب, ایک منٹ اسی پہ رہیں نا. میں نے آج جلدی سے جواب لے لوں, ٹائم کم ہے. مرتضیٰ صاحب چیلنج قبول ہے, 25% انفلیشن تھی پہلے سال. میں سمجھتا ہوں منصور صاحب چیلنج ایکسپٹڈ, اس کو چیک کرا لیجئے. میں کہتا ہوں صداقت صاحب نے دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ پاکستان کا غریب آدمی اس وقت مہنگائی کے بوجھ میں پھنسا ہوا نہیں ہے, تو میں اپنے اسٹیٹمنٹ کو وڈرا کر لوں گا. آپ ذرا غریب آدمی کا حال کیا ہے, ایک اور بہت بڑی حال کیا ہے. اچھا منصور میں بات کروں. اچھا صداقت صاحب بات کمپلیٹ کریں, صداقت صاحب کریں آپ. میں صرف بات میں صرف ایک جملہ, اخراجات انہوں نے کہا کم کر کے, تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے. میرے بھائی اخراجات کی ڈیفینیشن ہوتی ہے C+I+G-M. دیکھیے نواز شریف پر جو الزامات ہیں وہ سیاسی ہیں اور مقدمات بھی سیاسی ہیں, تو قید کیسے غیر سیاسی ہوگی؟ اپوزیشن کے تو وہ لوگ بھی اندر ہیں جو سرکاری عہدوں پر کبھی نہیں رہے, ان پر وہ کیس نہیں بنے جو کہ پبلک آفس ہولڈر پر بنتے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ اپوزیشن کے لوگوں پر مقدمات غیر سیاسی ہے, بات بنتی نہیں ہے. نواز شریف کو تو سزا دینے والا جو جج ہے, جو اب جج نہیں رہے, ارشد ملک معطل ہو چکے ہیں, وہ خود ایک مبینہ ویڈیو میں یہ کنفیس کر چکے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ دباؤ میں دیا. اب اس ویڈیو کا فیصلہ ضرور ہونا ہے, لیکن ایک تاثر مارکیٹ میں آ گیا ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے
हुकूमत नैब के जरिए सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों पकड़ रही है जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है? तो फिर ये काम गैर सियासी कैसे हो गया? यानी जो मुखालफीन को अगर आप पकड़ेंगे तो उसमें जाहिर है, जब खुद खान साहब ये कहते हैं कि वो छोड़ेंगे नहीं, एनआरओ नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये है कि खान साहब की अपनी जात भी उसमें शामिल है। तो खान साहब भी सियासतदान है, इसलिए हुक्मरान जमात अब जो चाहे मर्जी वजाहत दे दे, वो ये तासुर खत्म नहीं कर सकती कि अपोजिशन इंतकाम और गुस्से का निशाना बन रही है। और ये जो एहतसाब हो रहा है ये क्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रहा। अब महंगाई की भी एक जो बात चल रही है, वैसे तो हमने सुना था कि झूठ की कोई ना कोई हद होती है, लेकिन लगता ये है कि ये बात नए पाकिस्तान में बिल्कुल गलत हो गई है। पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त जो महंगाई है ये सबको मालूम है, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई जितनी इस वक्त है। अगर किसी को शक है, किसी मेंबर पार्लियामेंट को शक है, तो जाए जरा अवाम के दरमियान निकल के देखे और उससे पूछे महंगाई के बारे में क्या हाल है। ये जो अदाद शुमार के गोरख धंधे से अवाम को बहलाने की बजाय बेहतर है कि हकीकत का सामना करें। और हकीकत यही है कि महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर रखा है, और ये बात खुद हुकूमत मान चुकी है। सदाकतबाजी नहीं मानते, लेकिन बहुत से हुकूमत के सीनियर लोग इस बात को मानते हैं कि कारोबार मुंजमद है, सरमायाकार पैसा नहीं लगा रहे, तो मईशत का बुरा हाल है। तो फिर अगर ये कहना कि महंगाई की शरह पिछली हुकूमतों की निस्बत बहुत कम है, ये ढिठाई के सिवा और कुछ नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के हवाले से एक और पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। रीमा उमर गुफ्तगू कर रही हैं रिपोर्ट कार्ड में, वॉच दिस। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो जिसका मेरा भी मानना है कि जितना जुल्म बढ़ता है उतना इस बात को और सपोर्ट मिलती है कि हक और बातिल की लड़ाई में हक की फतह होती है, जीत होती है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप जितना लोगों को पीसते हो, प्रेस करते हो, उतनी ही वो उस तरह स्ट्रांगली रेजिस्ट करते हैं। चाहे शॉर्ट टर्म में वो ना हो, लॉन्ग टर्म में मुझे उम्मीद है ये सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि बाकी दुनिया के इलाकों में जहां इस तरह की ऑपरेशन होती है, इवेंचुअली आवाज उठती है, रेजिस्टेंस आती है। तो ये भी उनकी उम्मीद मेरा ख्याल है दुरुस्त थी। पाकिस्तान के लिए 2-3 चीजें मेरा ख्याल है, डिप्लोमेटिकली बहुत सी चीजें पाकिस्तान सही भी कर रहा है, लेकिन कुछ चीजों में मेरा ख्याल अभी तक कंफ्यूजन है। मुझे जैसे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के लिए विक्ट्री या वो एग्जैक्टली चाहते क्या है इस सिचुएशन से। क्या वो चाहते हैं कि कश्मीर में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है वो खत्म हो जाए? क्या वो चाहते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो इशू है उसको देखा जाए और प्लेबिसाइट हो कश्मीर में? ये हमें याद रखना चाहिए कि फिर वो पूरे रीजन में होगा। और तीसरी बात ये कि क्या हम चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, ये पाकिस्तान की विक्ट्री होगी। तो इन तीनों स्टेप्स को किस तरह लेके चलना है ये पाकिस्तान को देखना है। मेरी नजर में इसको एक मुसलमान और बाकी दुनिया का इस तरह से नहीं देखना चाहिए। मुसलमान ममालिक का इंसानी हुकूक की जो पूरा रिकॉर्ड है वो बहुत वीक है, इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। ज्यादा वो सपोर्ट मिल सकेगी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी, चाहे अभी नहीं तो आगे जाके, और बाकी मीडिया और इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं उससे भी। ये इस्लाम वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको नहीं बनाना चाहिए। और पाकिस्तान को शायद, अब सॉरी आखिरी पॉइंट, शायद इस पूरी जो बैटल है इसमें कभी कभी पाकिस्तान को खुद से पीछे भी हटना पड़े कि उनका नाम ज्यादा सामने ना आए। कश्मीर को फोरफ्रंट पे रखना चाहिए और कभी कभी स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को अगर खुद से पीछे बैकफुट पे जाना पड़े तो वो भी मेरा ख्याल है दुरुस्त होगा। अगर आपका पर्पस ये है कि जो कश्मीर है वहाँ इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जी है वो आपका फोकस रहे। तो देखिए, हमारा नारा तो ये है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब हम ये नारा लगा रहे हैं तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया कश्मीर को सिर्फ एक ऐसे खित्ते के तौर पर देखे जहां इंसानी हकूक सलब किए जा रहे हो? हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान बनेगा। दुनिया को भी ये इल्म है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जिस पर भारत ने कब्जा जमा रखा है। भारत अपना हक जमाता है और हम अपना, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को ये हक हासिल है कि वो अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करें। अब भारत ने उस पर बाकायदा कब्जा कर लिया और ये बात हम दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन दुनिया ये समझती है कि ये पाकिस्तान और भारत का अपना मामला है, ये दो फरीक है और ये इनका इंटरनल मैटर है। वैसे तो हमारा असूली मौक़िफ़ ये है कि कश्मीरियों को आज़ादी दी जाए, वो जिसके साथ रहना चाहे रहे और जिसके साथ नहीं रहना चाहते ना रहे, उनके साथ जोर जबरदस्ती ना की जाए। ये बात यूएनओ भी कहता है।
لیکن جب کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ جڑا ہے اور ہم ہی کشمیر کی بات کر رہے ہیں اور تو نیچرلی اس میں مذہب کا فیکٹر زیادہ آ جاتا ہے. دیکھیں کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے, اکثریتی علاقہ مسلمانوں کے اس میں ہے, تو پھر اسے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اسے بنا رہے ہیں اسلام اور بٹ تو وہ غلط ہے. یہ نیچرلی بن رہا ہے کیونکہ مسلمان رہتے ہیں. بھارت کے دوسرے جو علاقے ہیں ان کی نسبت اگر آپ دیکھیں تو کشمیر میں میجورٹی میں, کئی اور بھارت کے صوبے ایسے جہاں پہ مسلمان بہت میجورٹی میں ہیں, لیکن وہ اگر رہنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ تو کسی کو اعتراض نہیں, لیکن کشمیری نہیں رہنا چاہتے. تو یہ سارا کچھ نیچرل ہو رہا ہے. یہ ممکن نہیں کہ کشمیر پر ہم خود کو پیچھے رکھ سکیں, یعنی کشمیر کو الگ مسئلے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں اور اسے صرف انسانی حقوق کا مسئلہ بنا کر پیش کریں. اس میں بہت دیر ہو چکی ہے. آج کے لیے اتنے, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز موجود ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.